بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستو اگر آپ دنیا کے منظر نامے کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کو دو برننگ ٹاپک یا ہاٹ ایشوز اس وقت نظر آتے ہیں۔ ایک تو حماس اور اسرائیل کی جنگ، اور دوسرا ریڈ سی کے اوپر جس طریقے سے یمنی باغیوں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے اور بحری جہازوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ اس راستے سے نہ گزریں، اور اس کی وجہ سے دنیا کے اوپر جو اکنامیکل پریشر بنا ہوا ہے، ان چیزوں کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کا نتیجہ جو ہے وہ اس صورت میں نکلا ہے کہ دنیا کے اندر انفلیشن یا مہنگائی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کی سب سے پہلی چھوٹی اور سادہ سی مثال یہ ہے کہ دنیا کے اندر تیل کی قیمتوں میں 3.5% تک اضافہ ہو چکا ہے، اور مستقبل قریب میں اس کے اندر مزید اضافے کی پیشگوئیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ اب جب یہ صورتحال بن چکی ہے تو دنیا کے اندر بات ہو رہی ہے کہ کیا سوئز کینال اور ریڈ سی کا کوئی متبادل منصوبہ موجود ہے، یعنی اگر ان دونوں جگہوں کو مستقل طور پر یا کافی عرصے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے تو کیا دنیا مجبور ہو جائے گی، بلیک میل ہو جائے گی، اور وہ اپنا روٹ یا راستہ تبدیل کرے گی، مہنگائی کو برداشت کرے گی، یا کسی منصوبے دوسرے کی طرف الٹرنیٹ کی طرف جائے گی؟ تو اگر الٹرنیٹ منصوبے کی بات کی جائے تو اس کا جواب کسی صورت میں یس یا ہاں نکلتا ہے۔ دنیا میں ایک ایسا منصوبہ جو ہے، ایک ایسا خیال جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے جو امریکہ اور اسرائیل کا ایک مشترکہ یا کامن پروجیکٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ صرف ابھی خیال کی حد تک یا پیپروں کی صورت میں یا فائلز کی صورت میں موجود ہے، لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگر حماس اور اسرائیل کی جنگ زیادہ طول نہیں پکڑتی اور یہ ختم ہو جاتی ہے تو شاید اس کے بعد اس منصوبے کو جو ہے وہ شروع کیا جا سکے۔ دوستو اس منصوبے کا نام ہے بین گورین کینال، جس کو اس وقت دنیا جو ہے وہ سوئز کینال کے متبادل کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ اس منصوبے کی بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر دنیا میں سوئز کینال کی اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں ہے، اور جب بھی دنیا میں اس خطے کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا براہ راست اثر گلوبل اکانومی کے اوپر کیوں پڑتا ہے۔ دوستو میں نے اپنی پریویس ویڈیو کے اندر بھی سوئز کینال کا تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا، لیکن تھوڑا سا مزید آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو راستہ ہے، بحری راستہ، یہ دنیا کے دو بڑے براعظموں ایشیا اور یورپ کو ملانے کے لیے سب سے چھوٹا، مختصر اور شارٹ ترین بحری راستہ ہے، اور یہ دنیا کا مصروف ترین راستہ بھی ہے۔ یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر 50 سے 60 کے قریب جہاز گزرتے ہیں، اور ان کا براہ راست فائدہ جو ہے ایک تو مصر کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ روزانہ تقریباً $15 ملین جو ہے ان سے حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو یہاں سے گزرنے دیتا ہے۔ لیکن اس کا گلوبل اکانومی کو بھی فائدہ ہے کہ جہازوں کو ایک لمبا اور طویل جو ہے افریقہ کا روٹ نہیں لینا پڑتا، تو اس کی وجہ سے اس کی امپورٹنس ایک تو اکنامیکل ہے، دوسرا اس کی ملٹری یا اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے کہ اگر اس کو بند کر دیا جائے سوئز کینال کو یا ریڈ سی کو، تو یہاں سے کوئی بھی جنگی جہاز یا آبدوز جو ہے ایک دوسرے علاقے میں شارٹ راستہ اختیار کرتے ہوئے نہیں جا سکے گا۔ یہ تو مختصر سی بات ہو گئی سوئز کینال کے بارے میں۔ اب اس کا جو متبادل ہے یا جس کو ہم اس کا الٹرنیٹ کہتے ہیں، وہ بین گورین کینال پروجیکٹ ہے۔ یہ خیال کوئی بالکل نیا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں تقریباً 1.5 صدی یا اس سے پہلے کا موجود ہے۔ بہرحال اس کا سب سے پہلا خیال جو ہے وہ ایک برٹش نیول آفیسر ولیم ایلن کے ذہن میں آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس علاقے کے 3 بڑے آبی گزرگاہوں یعنی ریڈ سی، ڈیڈ سی اور میڈیٹرینین سی کو ایک کینال کے ذریعے سے جوڑ دیا جائے تو سوئز کینال کا ایک الٹرنیٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ والی 1 صدی تک اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ امریکہ اس کو مکمل تو کرنا چاہتا تھا، لیکن امریکہ کا نہ تو اس وقت دنیا میں اس قدر جو ہے سیاسی اور معاشی اثر و رسوخ تھا، اور نہ ہی اس وقت اسرائیل جیسی پراکسی یہاں پر موجود تھی جو اس کو سپورٹ دیتی، اور خطے کا بڑا کھلاڑی سعودی عرب بھی اس چیز سے متفق نہیں تھا اور چاہتا تھا کہ سوئز کینال کے مقابلے میں دوسرا کوئی اس طرح کا پروجیکٹ جو ہے وہ سامنے نہ لایا جائے، اس لیے امریکہ نے اس منصوبے کو شروع نہیں کیا۔ لیکن 1956 میں جب مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے سوئز کینال کو نیشنلائز کیا، یعنی مصر کی قومی ملکیت میں لے لیا، اور یہ 1973 تک بند ہو گئی، تو دنیا کے اوپر ایک اکنامیکل پریشر بنا۔ تو ایسے میں ایک دفعہ پھر سے بات ہونے لگی کہ کوئی اس طرح کا منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا جانا چاہیے۔ 1963 میں امریکہ میں خفیہ طور پر اس کے اندر پلاننگ کی گئی، لیکن یہ دنیا کے سامنے نہیں آئی۔ 1994 میں اس منصوبے کے کاغذات جو ہیں وہ انفولڈ ہوئے دنیا کے سامنے، تو دنیا کو پتہ چلا کہ امریکہ اس منصوبے کو کس طریقے سے مکمل کرنا چاہتا ہے اور اس سے کیا نتائج بھی لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ دوستو اس وقت اگر اس منصوبے کی بات کی جائے تو اس کا نام جو ہے اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بین گورین کے نام پر رکھا جانا ہے،
اور اس کے بارے میں خیال ہے کہ تقریباً 3 لاکھ لوگ جو ہے وہ اگر 5 سال تک مسلسل کام کریں تو اس نہر کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل اس منصوبے کو مکمل کرنے کے بعد سالانہ 6 ارب ڈالر اس سے حاصل کر سکے گا، اور ایک تو اس کو اکنامیکل فائدہ ہوگا اور دوسرا وہ سوئز کینال جیسی صورتحال سے بھی باہر نکل آئے گا، کیونکہ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو اسرائیل کی طرف جانے والے ان جہازوں کا راستہ روک دیا جاتا ہے سوئز کینال یا ریڈ سی کے اندر۔ اس نہر کے بارے میں پلاننگ یہ ہے کہ اس کو 50 میٹر گہرا اور 300 میٹر چوڑا رکھا جائے تاکہ دنیا کا بڑے سے بڑا بھی جہاز آسانی کے ساتھ یہاں سے گزر سکے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سوئز کینال کی جو ہیں وہ کچھ لیمیٹیشنز ہیں، یعنی ایک حد سے زیادہ بڑے جہاز جو ہے یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ تو اسرائیل کی خواہش ہے کہ وہ اس نہر کو اس قدر چوڑا اور گہرا بنا سکے کہ کوئی بھی جہاز جو ہے یہاں رکے نہیں بلکہ وہ آسانی سے یہاں سے گزر جائے۔ اس کے علاوہ وہ اس کے کنارے کے اوپر مختلف قسم کے ہوٹل اور ریسٹورنٹس وغیرہ بنانا چاہتا ہے تاکہ سیاحوں کو جو ہے اس طرف متوجہ کیا جا سکے۔ لیکن اس منصوبے کے اندر جو 2 رکاوٹیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ 2 ہیں، ایک تو جغرافیائی لوکیشن اور دوسرا سیاسی مسائل ہیں۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سعودی عرب اور خطے کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ ابھی تک سوئز کینال کے اوپر ہی ریلائی کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہی ایک ذریعہ جو ہے ان کے پاس موجود ہو اور اسرائیل جو ہے بین گورین کینال کو مکمل نہ کرے، کیونکہ اگر اسرائیل اس کو مکمل کر لیتا ہے تو وہ خطے کا ایک اہم بحری راستہ جو ہے اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور وہ اس خطے کی اکانومی کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو دوسرے ممالک جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو اسرائیل جو پہلے ایک طاقتور فوجی قوت ہے وہ ایک معاشی قوت بھی مضبوط ہو جائے گا اور ان کا راستہ بھی روک دے گا۔ دوسرا، اس نہر کا جو ڈیزائن یا پلاننگ ہے، جہاں سے اس کو گزارا جانا ہے، جہاں اس کو جا کے میڈیٹرینین سی کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، اس کے بالکل راستے کے اندر، اس کی پوائنٹ کے اندر کی لوکیشن کے اوپر غزہ موجود ہے اور غزہ کے اندر حماس ہے۔ تو حماس کسی صورت اسرائیل کو یہاں سے اس پروجیکٹ کو گزارنے یا مکمل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو لوگوں کا خیال ہے، یعنی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جو اس وقت جاری ہے تو اس کو ایک تو یہ جینوسائیڈ بھی ہو رہا ہے اور دوسری اس کی اکنامیکل ریزن یا وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ ممکن ہے اسرائیل جو ہے غزہ کو خالی کروا کر اس کے اوپر قبضہ کر کے اس نہر کے لیے جو ہے یہاں سے راستہ بنانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ بات ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی کیونکہ اسرائیل نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، کیا ان کا کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ وہ غزہ کے اوپر قبضہ کر کے یہاں سے اس نہر کو گزارنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ یہ بہرحال ایک ایمبیگوٹی ہے جو وقت کے ساتھ، یا یہ پہیلی جو ہے یہ آنے والے وقت میں ہی سلجھے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس جنگ کے خاتمے کے اوپر، یعنی کہ اگر غزہ کے اوپر مکمل قبضہ ہو جاتا ہے تو اسرائیل اس منصوبے کو مکمل کرتا ہے یا نہیں۔ دوستو، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید ویڈیوز کے لیے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔